ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسی صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے دہلی میں ہونے والے دھماکے کا. اگلے ہی روز اسلام آباد میں بھی ایک دھماکہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات تھے پہلے ہی کس جانب جا رہے تھے، مزید ان میں تلخی آ گئی. تو یہ معاملات جو افغانستان اور پاکستان کے ہیں یہ کہاں جا کر رکیں گے؟ کچھ بہتری کی جانب جائیں گے؟ ان کا فیوچر کیا ہونے والا ہے؟ گو کہ ڈائریکٹلی تو اس سے نہیں رکھتا تعلق، لیکن پھر بھی مجھے پروین شاکر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ارشاد کروں. ارشاد ہے کہ بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ کنارہ یہاں پہ کون دیکھ رہا ہے اور سمندر کون دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بادباں کھلنے سے پہلے کا جو اشارہ ہے وہ سب کو دیکھنا چاہیے. اور دیکھنا تو سمندر ہی کی جانب چاہیے، کیونکہ بہت سے چیلنجز ہیں اور ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، اور یہی معاملہ کچھ پاکستان افغانستان تعلقات کا بھی ہے. اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو بھی دہشت گرد تھا یہاں پہ جس نے جوڈیشل کمپلیکس میں دھماکہ کیا خودکش، وہ افغان تھا، اور اس کے علاوہ جو وانا میں ہوا وہ بھی افغان تھے، افغانستان کے نیشنلز تھے. تو یہ معاملات اب گھمبیر سے ہو گئے ہیں. اب یہ معاملات کہاں جا کر رکیں گے وی ڈو ناٹ نو فرینکلی اسپیکنگ، بیکاز مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید دونوں جانب سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی کہ معاملات کس طرح سلجھانا چاہیے، الجھانے کی بجائے سلجھانا چاہیے. اور دونوں سائڈز کی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں. میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کئی بار یہ کہا ہے کہ سارے دہشت گردی کا ایک ڈائمنشن نہیں ہے، 3-4 ڈائمنشنز ہیں، اور ان ساری ڈائمنشنز کو رکھتے ہوئے ہمیں اپنی پالیسی ترتیب دینی چاہیے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ناممکن ہیں، فتنہ الخوارج کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان کو سرنڈر ہی کرنا پڑے گا. بالکل یہ بات ہی میں نے بڑی واضح کی تھی. لیکن اب لگتا کچھ یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت نے بھی، طالبان رجیم نے بھی اپنا مائنڈ بنا لیا ہے، ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ اب جو ہے معاملات کو ایک لحاظ سے ریچٹ اپ کرنا ہے. آپ دیکھیے نا ان کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ ہم، یا ٹریڈ ہی ہے، ہم پاکستان کے ساتھ اب ٹریڈ نہیں کریں گے. صحیح. پاکستان کے ساتھ جب تک پاکستان اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، پاکستان ٹریڈ بند نہیں کرے گا. کیونکہ ان کو ایک گلہ یہ ہے کہ آئے دن جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان ترخم کا بھی بارڈر بند کر دیتا ہے اور چمن کا بارڈر بھی بند کر دیتا ہے، تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر ہماری سائڈ پہ بھی کھڑے ہیں، ان کی سائڈ پہ بھی کھڑے ہیں. ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. تقریباً $1.1 بلین کی جو ہے ہماری ایکسپورٹس ہیں ٹو افغانستان، اور ان کی بھی ایکسپورٹس ہیں پاکستان. دونوں طرف سفر تو لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں تجارت میں نقصان ہو رہا ہے تو ہم باقی چیزوں کو صرف نظر کر دیں. جو دہشت گردی ہے اس پہ تو بھارت ہم نے قابو پانا ہے. اب افغانستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی، اور یہ انسٹرکشنز دی ہیں افغانستان کے بزنس مین کو کہ آپ جو بھی معاملات ہیں پاکستان کے ساتھ، جو بھی آپ کی ڈیلنگز ہیں، ان کو 3 ماہ کے اندر اندر آپ سیٹل کریں، کیونکہ اب ہم بھی اجازت نہیں دیں گے آپ پاکستان کے ساتھ کاروبار کریں. اب وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں نارتھ میں، چاہے وہ بغلان پروونس ہو یا بلخ کا ہو، اوپر ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان اور ایران کے ساتھ اب وہ کوشش کریں. بلکہ ازبکستان کے ساتھ انہوں نے اب ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ہی ایک ایئر اور لینڈ کوریڈور کا بھی ایگریمنٹ سائن کیا ہے. تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ جی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ساری اب جائیں گی ایران، اور پھر وایا ایران ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ ایران کے ذریعے پاکستان بھی آنے کی کوشش ہو رہی ہے نا، تفتان کے ذریعے ایران جاتی ہیں پھر پاکستان. لیکن ہمارے حکام انہوں نے وہ امپورٹس جو تھی وہ روک دی کہ افغانستان سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں. تو اب معاملات تو ہیں بہت خراب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟
میں نے تو دیکھیے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ 2-3 چیزیں اگر آپ کر لیں. پہلے تو یہ ترکی اور قطر پہ اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کا کوئی اتنا کلاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے قطر نے ایک زمانہ تھا کہ وہاں پہ طالبان کو ایک آفس کھول کے دیا ہوا تھا اور پھر مذاکرات بھی یو ایس کے ساتھ وہیں ہوئے تھے اور پھر جو ایگریمنٹ تھا دوحہ ایکارڈز وہ بھی وہاں پہ ہوا تھا 29 فروری 2020 کو. لیکن اس طرح کلاؤٹ نہیں ہے ان کی. اب کوئی اس طرح انگیجمنٹ یا انوالومنٹ نہیں ہے افغانستان میں. جو افغانستان طالبان گورنمنٹ کے لیے ایک اہم ایکٹر ہو سکتا ہے وہ چائنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ٹرائی لیٹرل پروسیس ہے اس کو ایکٹیویٹ کیجئے, اس کے تحت چیزوں کو ڈالیے تاکہ طالبان کو یہ محسوس ہو کہ چائنا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے دنیا میں نا, وہ لے کر معاملات کو آگے لے کر جا سکتا ہے. لیکن جس دن کیونکہ 3 راؤنڈز آف جو ٹاکس تھے, ایک دوحہ میں اور پھر 2 استنبول, وہ تو ناکام ہو گئے. پھر اس ترکی کی ایک ٹیم نے آنا تھا یہاں پاکستان, اسی ان کے آنے سے پہلے یہ دھماکہ ہو گیا تو معاملات پھر آگے نہیں چلے. تو وہ آئی ٹیم آئی نہیں, ایز اے میٹر آف فیکٹ دھماکہ ہو گیا تو بات ختم ہو گئی نا. تو اس وجہ سے یہ معاملات اب بہت بگڑ گئے ہیں. اچھا طالبان کی حکومت کا ایک یہ بھی ہے کہ جی یہ بلکہ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے ایک ڈیمانڈ کی کہ آپ فتویٰ دیجیے ٹی ٹی پی کے خلاف. ان کو کہیے کہ جو جنگ ہے یہ جو آپ سو کالڈ جہاد لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف یہ حرام ہے اور کسی طور بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمارے جو امیر المومنین ہیں ہیبت اللہ خان زادہ صاحب وہ کوئی مفتی تو ہے نہیں, وہ تو ہمارے امیر ہیں, فتویٰ دینا ان کا کام نہیں ہے. چلیے آپ یہ فتویٰ نہ دیجئے, وہ آپ کے امیر المومنین ہیں اور ٹی ٹی پی نے بھی ان پہ بیعت کی ہوئی ہے جی, تو یہ آرڈر تو دے سکتے ہیں نا کہ جی آئندہ سے آپ نے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی. گو کہ 2023 میں یہ جو سراج الدین حقانی انہوں نے کہیں کہا تھا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, کہ ہیبت اللہ خانزادہ نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی کوئی کارروائی پاکستان کے خلاف نہیں کرے گی اور اگر یہ کارروائی کرے گی تو اس کو حرام قرار دے دیا جائے گا. لیکن وہ اتنا فورسفلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اب ہیبت اللہ خانزادہ صاحب اور نہیں تو یہ فتویٰ بے شک نہ دیں, لیکن ایک آرڈر تو ایشو کر سکتے ہیں, جس طرح حقانی صاحب کہتے ہیں, یا ان کے بھی جو انٹیریئر منسٹری میں جو منسٹر آف اسٹیٹ ان کا ایک بیان ہے کہ جی وہ فتویٰ نہیں دیتے لیکن وہ صرف آرڈر دیتے ہیں. تو یہ آرڈر تو وہ ان کو دے سکتے ہیں نا, فتویٰ بھلے نہ دیں, آرڈر دے دیں ٹی ٹی پی کو کہ جی آپ نے آئندہ سے کوئی کارروائی نہیں کرنی, اور یہ ریٹرن میں پاکستان کو دے دیں یا خود ایکسپریس کر دیں, ایک پریس ریلیز ایشو کر دیں. ہیبت اللہ خان زادہ نہیں آنا چاہیے نا ان کو نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی میں ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے یا وہ نہیں چاہتے ٹی ٹی پی کو کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لیں, تو پھر ان کو اس قسم کی کوئی بات تو کرنی پڑے گی نا, تاکہ پاکستان کو ایشورنس تو کوئی ملے. دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ بھی اب خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جی بہت ہو گیا, انف از انف, اب تو پاکستان کو بفر زون بنا لینا چاہیے اپنے درمیان اور افغانستان کے درمیان. یہ بھی ایک پروپوزل اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ ترکیے کو دیکھیے, جب سیریا میں شام میں حالات خراب ہوئے تھے اور کردستان کا معاملہ بھی گرم تھا, تو ترکیے نے بفر زون بنا لیا تھا سیریا اور اپنے درمیان, تاکہ وہاں سے کاروائیاں نہ ہوں, اور جو کاروائیاں ہوں تو ان کو سیریا کی سرزمین پہ ہی روکے. تو اس قسم کا یہاں بھی ایک ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں ہو سکتا ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت مشکل ہوگا. اگر آپ ٹرین دیکھیے اور پھر 2600 کلومیٹر لانگ بارڈر, اٹ وڈ ناٹ بی دیٹ ایزی. اور اگر ہم یہاں بہت زیادہ انوالوڈ ہو گئے تو ہمارے لیے پھر انڈیا بھی تو ایک خطرہ ہے نا. وہ کہ خواجہ آصف ہمارے ڈیفنس منسٹر تو کہتے ہیں کہ 2 فرنٹ سچویشنز ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, وی کین مینیج دا بوتھ. آئی ہوپ سو اینڈ آئی جینوئنلی ہوپ کہ یہی صورت حال ہے. لیکن کسی ملک کے لیے بھی 2 فرنٹ سچویشن اچھی نہیں ہوتی, چاہے وہ چائنا ہی کیوں نہ ہو یا امریکہ کیوں نہ ہو. تو یہ کوئی اچھی صورت حال نہیں ہے پاکستان کے لیے. اسی لیے میں ابھی بھی یہی انسسٹ کروں گا کہ بیہائنڈ دا سینز انگیجمنٹ ہو. دیکھیے بہت سی چیزیں فرنٹ ڈپلومیسی میں نہیں ہو سکتی, بہت سی چیزیں آپ ڈیلیور کر لیتے ہیں یا بہت سی چیزیں آپ اچیو کر لیتے ہیں آبجیکٹیوز, اگر آپ بیہائنڈ دا سینز سائلنٹ سب روزہ ڈپلومیسی جسے ہم کہتے ہیں وہ اگر ہم کریں تو اس کے بڑے فوائد ہوں گے. اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سائیکی افغانستان کی سمجھنی چاہیے.
ہم بار بار دیکھیے افغانستان کے ساتھ حالات بہت خراب ہیں، ان کے ایسٹس فریز ہو چکے ہیں اکنامیکلی، بلکہ ابھی UN کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، اس نے یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 میں سے 9 جو افغانستان میں فیملیز ہیں وہ بیچاری بھوکی جاتی ہیں رات کے وقت اپنے بستر پر سونے کے لیے. تو اکنامیکلی، لیکن دے آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ، وہ تو اب اس سے یوز ٹو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے افغانستان کے پاس کوئی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کنونشنل وار لڑ سکیں، لیکن ان کی اسٹرینتھ اسیمیٹریکل یا گریلا وارفیئر ہی ہے نا، وہ سے ہی فائدہ اٹھا کے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے. وہ تو آپ کے ساتھ کنونشنل وار لڑنا بھی نہیں چاہتے. آپ کس حد تک ان کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں آئی ڈو ناٹ نو. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا امریکہ نے کتنا لیتھیلٹی کے ساتھ آپریشنز کیے، لیکن طالبان کو ڈسٹرائے تو نہیں کر سکے نا. تو یہ تمام وہ باتیں جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے اور ایک صحیح ویل کیلیبریٹڈ طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. جو صبح شام ہم اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہیں. تو یہی میرا ویو پوائنٹ تو یہی ہے. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات.